آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: والله أعلم بأعدائكم أي هو أعلم بهم ويحذركم منهم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خبر دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والے ہیں تمہارے دشمنوں کو، اور چونکہ وہ جاننے والے ہیں تمہارے دشمنوں کو، اس لیے تمہیں ان سے خبردار کر رہے ہیں کہ اپنے ان دشمنوں سے تم خبردار ہو جاؤ. لیکن یہ ہماری کتنی بڑی بدقسمتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اور تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کی غلطیوں کو معاف فرما دے کہ جن کو اللہ نے ہمارے دشمن قرار دیا ہے ہم ان کو دوست سمجھ بیٹھے. اس سے بڑی ایک غلطی ہوتی ہے انفرادی کی، ایک بندہ غلطی کرتا ہے. ایک غلطی ہوتی ہے اجتماعی کہ پوری قوم اس غلطی میں مبتلا ہو جائے. اور وہ غلطی کتنی بڑی ہوگی، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہ جب 1.40 کروڑ مسلمان اس غلطی میں مبتلا ہو جائیں. اللہ نے بار بار فرما دیا کہ واللہ اعلم باعدائکم، یہ تمہارے دشمن ہیں اور اللہ ان کو جانتا. اسی طرح اللہ پاک نے فرما دیا کہ لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، کہ خبردار تم میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو کبھی اپنا دوست نہ سمجھو. کہ یہ جتنا کفر ہے، یہود ہیں، نصارہ ہیں، کیونکہ ہنود ہیں، مجوس ہیں، وثنی ہیں، کیوں کفر ملہ واحدہ ہے اور وہ کبھی مسلمان کا یا عالم اسلام کا دوست نہیں بن سکتا، کبھی خیر خواہ نہیں بن سکتا. کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بھی یہ بیان فرما دیں کہ وہ تمہارے عدو ہیں تو وہ ہمارے دوست کیسے بن سکتے. اسی لیے قرآن نے بار بار فرمایا کہ یبتغون عندهم العزہ فإن العزة للہ جميعا، کہ کیا تم ان کافروں سے ڈھونڈتے ہو کہ ان کی وجہ سے ہمیں عزت و غلبہ ملے گا؟ عزت و غلبہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. ومن نصر الا من عند اللہ، اور نہیں مدد مگر اللہ کی طرف سے ہے. اسی لیے یہاں بھی فرمایا وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا. مسلمانوں کا اعتقاد اور یقین اگر اللہ پہ کامل ہو جائے تو اللہ کافی ہے تمہارا بطور متولی کے، بطور محافظ کے، بطور مددگار کے. سوال تو اب یہ ہو گیا ہے نا جی کہ ہمارا حال تو اب وہاں آ گیا ہے کہ جیسے کسی شاعر نے کہا تھا نا کہ نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. نہ تو اب نعوذ باللہ ہم ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں، نہ پکے مسلمان ہیں کہ اللہ کی مدد آئے، اور نہ نعوذ باللہ کافر ہیں کہ کافر ہمارے ساتھ ہمدردی کریں. ہم درمیان مذبذبین بین ذلک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، منافقوں کی طرح ہم درمیان میں لٹکے ہوئے ہیں. نہ اللہ کو راضی کر رہے ہیں اور نہ اپنے آپ کو بلا وجہ اسلام کا نام بدنام کرنے کے بجائے تو پھر ٹھیک ہے آدمی ایک طرف ہو جائے، یا سراسر موم ہو جا یا سراسر سنگ ہو جا، کہ یا تو آدمی بالکل نرم ہو جائے یا بالکل سخت ہو جائے. یہ تو نہیں کہ صبح بٹیر اور شام کو تیتر، صبح مسلمان اور شام کو کافر. اور دعویٰ کرے مسلمان کا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور پھر شراب بھی پیتا ہو، دعویٰ کرے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور سود بھی ربا بھی کھاتا ہو.
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور قمار اور دھوکہ اور جھوٹ اور فریب اور خیانت اور غیبت، چوری اور ڈاکہ اور قتل، اور ہیں مسلمان ہم۔ بس اللہ پاک ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ اس لیے فرماتے ہیں وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، أي كفى به وليا لمن لجأ إليه ونصيرا لمن استنصره۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کافی ہے اس کی محافظت کے لیے جو ان کی طرف سہارا پکڑے، ان کی طرف لوٹے، اور اس کے لیے کافی ہے مددگار جو مدد طلب کرے۔ جب ہم اللہ کی طرف لوٹیں، اللہ سے مدد مانگیں تو مدد آئے۔ رات دن ہم اللہ کی نافرمانی کریں تو مدد کیسے آئے؟ رات دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو ہم جھٹلائیں تو پھر مدد کیسے آئے؟ ثم قال تعالی من الذین ہادوا فیہا من انبیاء ذال بیان الجنس۔ اب اللہ نے فرمایا من الذین ہادوا، من بیان کے لیے ہے، اس کو کہتی ہیں من بیانیہ۔ جیسے اللہ نے فرمایا فاجتنبوا الرجس من الاوثان، بچو پلیدی سے، تو پلیدی کا بیان کیا ہے؟ بت، الاوثان۔ یہاں بھی اللہ نے پہلے تو فرمایا الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، تو اب ان کا بیان ہے کہ ان اہل کتاب میں سے کون؟ یہودی۔ من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ، وقوله تعالی یحرفون الکلم عن مواضعہ أن يتأولونه على غير تأويله ويفسرونه بغير مراد الله عز وجل قصدا منهم وافتراء۔ اللہ نے فرمایا ان میں سے جو یہودی ہیں ان کی تو یہ عادت ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں؟ تحریف کرتے ہیں اللہ کے کلمات میں۔ تحریف کا کیا معنی؟ یا تحریف لفظی کرتے ہیں یا معنوی۔ یتأولونہ بغیر تاویلہ، یہ وہ ترجمہ بیان کرتے ہیں جو صحیح ترجمہ نہیں ہوتا، جو اللہ کا فرمان نہیں ہوتا۔ ویفسرونہ بغیر مراد اللہ عز وجل، اور جو اللہ کا حکم ہے اس کے خلاف تفسیر کرتے ہیں۔ کیوں؟ عمدن اور افتراءن اور بہتانن۔ تو یہ یہود جو ہیں اس معاملے میں یہ بدبخت بڑے معروف ہیں کہ اللہ کے کلمات کو بدل دینا۔ جیسے میں نے کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ بعض تو تعریف یہ ہوتی ہے کہ لفظ ہی بدل دیں، یعنی یا لفظ بڑھا دیا یا لفظ گھٹا دیا۔ اچھا، بعض تعریف یہ ہوتی ہے کہ نہ لفظ تو نہیں گھٹایا لیکن ترجمہ ایسا کیا کہ جو اللہ کے قرآن کے خلاف، جو اللہ کے احکام کے خلاف ہے، حدیث رسول پاک کے خلاف ہے، تو یہ بھی تحریف، اس کو کہتے ہیں تحریف معنوی۔ اور یہ جو بھی کرے، یعنی اصل میں تو یہ کام شروع ہوا یہود سے، لیکن اب کوئی بھی کرے، جیسے آج دیکھیں اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، دنیا میں کتنے رشدی پیدا ہوئے بدبخت، اسی طرح تسلیمہ نسرین پیدا ہوئی، اور پھر ان لوگوں کو دشمن جو ہے نا جی یہود و نصارہ پھر بڑا ابھارتے ہیں، یہ بڑے پڑھے لکھے لوگ، یہ دیکھو کیوں کوئی وہ مسلمان ہو کر اسلام پہ تانا کرتے ہیں، مسلمان ہو کر اللہ کے قرآن کو بدلتے ہیں۔ جیسے پرویز پیدا ہوا اسی طرح اور بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے، تو انہوں نے اللہ کے قرآن کے معانی کو، اللہ کے قرآن کے احکامات کو، اللہ کے قرآن کے فرامین کو ایسے معنی میں ڈھالا کہ جو قرآن و حدیث کے خلاف ہو، تو یہ بھی تحریف ہے، اور یہ تحریف جو ہے کفر ہے۔ اسی طرح آج کل جتنے یعنی باطل فرقے ہیں، گمراہ فرقے ہیں، چاہے وہ خوارج ہیں، نواصب ہیں، روافض ہیں، اسی طرح اہل بدعت ہیں، اہل احوا ہیں، یہ بھی اللہ کے قرآن میں نعوذ باللہ ایسے ایسے معنی کریں گے، ایسے ایسے جوڑ لگائیں گے، ایسے ایسے ترجمے کریں گے کہ جس سے قرآن کی تحریف ہو جاتی ہے۔ اب دیکھو نا، بظاہر تو قادیانی بھی کہتا ہے کہ جی ہمارا ایمان ہے کہ حضور خاتم النبیین۔ بھائی خاتم النبیین ہے، کیا معنی؟ کہتے ہیں جی خاتم کا معنی ہوتا ہے مہر، تو معنی یہ ہے کہ جس کو اللہ کا نبی مہر لگا دے وہ بھی نبی ہو گیا۔ تو اب معنی تھا خاتم کا آخری نبی کہ جس کے بعد نبی کوئی نہیں۔ اگر مہر کا معنی بھی لو تو مہر کا معنی یہ تھا کہ بس نبوت سیل ہو گئی، جیسے خط بند کر کے سیل کر دیا جاتا ہے کہ اب اس کو کوئی نہیں توڑ سکتا، جو توڑے گا تو مجرم ہے۔ اگر گورنمنٹ سیل لگائے، مہر لگائے، تم نہیں توڑ سکتے، تو جہاں اللہ مہر لگا دیں اس کو کون توڑ سکتا ہے؟ لیکن نہیں، انہوں نے اپنا ترجمہ کیا۔ اچھا، اسی طرح آپ دیکھیں جب بھی روافض سے آپ بات کریں گے
تو وہ فوراً آپ کو کہیں گے جی کہ ہمارا صحابہ پر ایمان ہے، وہ کہیں گے جی ہم تو صحابہ کو مانتے ہیں، اور ساتھ یہ بھی کہیں گے کہ جی جو اصحاب رسول کو صحابہ پہ تبرہ کرے، گالی کرے، برا کہے، ہم تو اس پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ لوگ خوش ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو جی یہ تو صحابہ کو مانتے ہیں، لیکن ان سے پوچھو کہ بھی صحابہ ہیں کون؟ تو کہیں گے جی 4 ہیں، بس 4 ہی صحابہ ہیں، ایک مقداد ہیں، بلال ہیں، ابی ذر ہیں اور ابی ہریرہ، 4 سال۔ بھئی باقی ہو جی، باقی تو حضور جب وفات ہوئی تو سب نعوذ باللہ مرتد ہو گئے، وہ تو صحابی رہے ہی نہیں۔ تو اب ظاہر میں کتنا اچھا کلمہ ہے کہ ہمارا صحابہ پر ایمان ہے، اور اس صحابہ کے جو بھی دشمن ہو، جو صحابہ کو گالی دے، ہم اس کو لعنت کرتے ہیں۔ جب پوچھو کہ صحابہ کتنی ہیں، وہ جی بس 4 5 6 10۔ بھئی باقی کیا ہوا؟ 1.5 لاکھ صحابی، 1,24,000 صحابی تو حضور کے ساتھ حج والے دن تھے۔ وہ کہتے ہیں جی بالکل تھے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ حضور کی جب وفات ہوئی نا وہ سب مرتد ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ۔ اب دیکھو بظاہر بات کیسے کی، لیکن اندر مقصد کیا ہے؟ اچھا جی قرآن، وہ کہتے ہیں جی نعوذ باللہ ہمارا قرآن پر ایمان ہے، قرآن کا منکر کافر ہے۔ دیکھو جی ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہمارے ہاں قرآن ہے، ہم نے کوئی اور قرآن تو نہیں رکھا ہوا، ہمارا جی قرآن پہ ایمان ہے۔ اچھا بھی تو وہ کہتے ہیں جی یہ آیات تو صحابہ نے خود اندر لکھی ہیں نا، ہمارا تو قرآن پر ایمان ہے جو اللہ نے اتارا تھا، یہ جو ہے اس میں تو گڑبڑ ہے۔ تو اب نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے۔ اچھا اسی طرح اہل بدعت سے پوچھو، ان کے سوال کریں آپ ان سے کہ جی قبر پہ سجدہ کرنا، وہ کہتے توبہ توبہ استغفر اللہ، قبر پہ سجدہ، غیر اللہ کا سجدہ تو جی کفر ہے، اللہ کے سوا کسی غیر کو سجدہ کفر ہے۔ اچھا بھئی یہ مزار پہ جو آپ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، سجدے کر رہے ہوتے ہیں، مزار کی چوکٹ چومتے ہیں، باقاعدہ قبروں پہ جا کے گر جاتے، اور جی نہیں جی نہیں یہ کوئی ہم سجدہ تھوڑا، یہ تو تعظیم کر رہے ہوتے ہیں، ہم سجدہ تو نہیں کر رہے ہیں۔ سجدہ تو وہ ہوتا ہے جو عبادت والا، نماز والا سجدہ، وہ اگر ہم کسی اور کی نماز پڑھیں اور سجدہ کریں تو پھر کافر بنیں گے نا۔ نماز تو ہم اللہ میاں کی پڑھتے ہیں، سجدہ بھی اللہ کو کرتے ہیں، یہ جو ہم مزار پہ یا ہمارا مرشد سامنے آ جائے تو ہم فوراً اس کے پاؤں پہ گر جاتے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، جناب یہ تو تعظیم ہے، محبت ہے، عظمت ہے، یہ کوئی عبادت تھوڑی ہے۔ اب اندازہ فرما لیں اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ قبروں پہ سجدے شروع ہو گئے، قبروں پہ طواف شروع ہو گئے، قبروں پہ منتیں، نظر، نیاز، ایمان سے کہیں آپ کہیں بھی چلے جائیں، ہماری باتوں کو آپ چھوڑ دیں۔ چلو آپ کو بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ جی یہ مولوی ایسے کہتے ہیں، آپ کبھی جائیں کسی بزرگ کی مزار پہ چلے جائیں، چھوڑیں آپ مولویوں کو، غیر لوگوں کی باتوں کو چھوڑ، آپ وہاں مزار پہ ذرا 2-4 گھنٹے کھڑے ہو جائیں، اپنی آنکھوں سے نظارہ کریں کہ جو کعبے کے ساتھ ہو رہا ہے وہ قبر کے ساتھ ہو رہا ہے کہ نہیں، خود دیکھیں، چھوڑیں مولویوں کی باتوں۔ اللہ نے آپ کو بھی تو آنکھیں دی ہیں، اللہ نے آپ کو بھی تو عقل دیا ہے، آپ بھی سوچ سکتے ہیں کہ کعبۃ اللہ میں آ کے ہم حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں، پھر ہم 7 چکر لگاتے ہیں، رکن یمانی پہ ہم استلام کرتے ہیں، ملتزم پہ ہم سینہ لگاتے ہیں، پھر سامنے کھڑے ہو کے ہم دعائیں کرتے ہیں، پھر مقام ابراہیم پہ جا کے ہم 2 رکعت پڑھتے ہیں۔ کسی مزار پہ چلے جائیں، وہاں کھڑے ہو جائیں اور اپنی آنکھوں سے دیکھ کے فیصلہ کریں کہ کیا وہاں طواف ہو رہا ہے، کیا وہاں سجدہ ہو رہا ہے، کیا ان کے پردوں کو پکڑ کے لوگ فریادیں کر رہے ہیں، کیا مزارات کے دروازوں پہ لوگ چمٹے ہوئے ہیں، کیا نکلنے کے لیے الٹے پاؤں چل رہے ہیں۔ آپ خود جا کے فیصلہ کر لیں، پھر آپ فیصلہ کریں گے شرک کیا ہوتا ہے۔ ہماری باتوں میں نہ آئیں آپ کو اللہ نے خود بھی تو عقل دیا ہے نا، چھوڑیں آپ مولویوں کی بات۔
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہی ہے وہ تعریف کہ کبھی تعریف لفظی، کبھی تعریف معنوی، کہ کبھی لفظ بدل دیا، ایک لفظ آگے پیچھے کر دو ترجمہ بگڑ گیا، زبر زیر بدل دو ترجمہ بگڑ گیا، یا یہ ہے کہ اسی طرح رہنے دو لیکن معنی وہ کرو جو معنی اللہ اور اللہ کے رسول نے نہیں فرمائے۔ یہ تحریف ہے اور یہ کفر ہے، یہ کفر ہے، یاد رکھا کرو۔ کوئی کرے، یہودی کرے، نصرانی کرے، مسلمان کرے، اپنے آپ کو لاکھ دفعہ وہ مسلمان کہے، اگر اللہ کے قرآن میں تعریف کر رہا ہے، اللہ کے قرآن کے وہ معنی بیان کر رہا ہے جو 1400 سال سے صحابہ سے لے کر اس وقت تک امت نے نہیں کیے، تو یہ تعریف۔ اب دیکھیں جیسے اللہ نے فرمایا کہ بل رفعہ اللہ الیہ، کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا۔ اچھا، اس سے پہلے کیا آیا کہ ما قتلوہ وما صلبوہ، کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ تو انہوں نے قتل کیا نہ انہوں نے سولی پہ لٹکایا، ولیکن شبہ لہم، اللہ نے ان کو دھوکے میں، شبہوں میں ڈالا اور وہ یہ سمجھے کہ ہم قتل کر گئے، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ محفوظ رہے۔ بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ اچھا، اب 1400 سال سے حضور سرکار مدینہ سے، صحابہ سے، تابعین سے، تبع تابعین سے، ائمہ محدثین مفسرین سے، سب نے یہ ترجمہ کیا کہ اللہ نے عیسیٰ کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ زندہ موجود ہیں، اور پھر حضور پاک نے صرف اٹھانے کی بات نہیں فرمائی، اترنے کی بھی فرما دی کہ عیسیٰ علیہ السلام آخر زمانے میں پھر آسمانوں سے زمین پر اتریں گے، دجال کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑیں گے، اور اس کے بعد جزیہ ختم کریں گے، پوری دنیا میں عدل انصاف بھر جائے گا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ موت آئے گی، اور پھر وہ ہمارے آقا سرکار مدینہ کے روضہ مبارک میں دفن ہوں گے، اور قیامت والے دن میرے مدنی کے ساتھ قبر سے کھڑے ہوں گے۔ یہ ساری تفصیل موجود ہے۔ اب آپ ایمان سے کہیں کہ اگر کوئی قرآن کی تفسیر لکھے اور وہ یہ کہے کہ بھئی عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں کوئی خاص وضاحت نہیں ملتی، وہ یہ کہے کہ بھئی عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں خاص وضاحت نہیں ملتی، کچھ معاملہ مجمل چھوڑ دیا گیا ہے، تو نتیجہ کیا نکلا؟ تعریف ہو گئی کہ نہیں؟ کہ جب سارا قرآن حدیث کہہ رہی ہے کہ اٹھا لے گئے اور وہ کہتا ہے کہ جناب کوئی وضاحت نہیں ملتی، تو یہ تعریف۔ اسی طرح بعض لوگوں نے کہا کہ بھائی رفع کا معنی ہوتا ہے اللہ نے اونچا کر دیا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی شان کو اونچا کر دیا، یعنی آسمانوں پہ نہیں اٹھایا بلکہ شان کو اونچا کر دیا، تو یہ بھی تعریف ہو گئی۔ اللہ کے قرآن کے معنی بدل ڈالے گئے کہ جب اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں کی طرف اٹھا لیا ہے اور وہ آسمانوں میں زندہ موجود ہے، تو پھر اس کے خلاف تفسیر کرنے کا کیا معنی؟ یہی تعریف ہے، اسی کا نام کفر ہے۔ یا پھر لوگوں کے دماغ میں بڑا وہ ایک وسوسہ ڈالتے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب دیکھو کمال ہے، عیسیٰ علیہ السلام مولوی کہتے ہیں آسمانوں پہ اٹھا لیے گئے، ٹھیک ہے، اور جی کھاتے کیا ہیں؟ اچھا جی عیسیٰ علیہ السلام آخر بشر ہیں نا، اللہ کے رسول ہیں، اگر ہیں تو انسان نا، بی بی مریم کے بطن سے پیدا ہوئے ہیں، تو ان کو حمام جانے کی بھی ضرورت ہوتی ہوگی، تو اوپر کیسے جاتے ہوں گے؟ اب لوگوں کے دماغ میں ایک خلجان آ گیا، اور حالانکہ کتنی آسان سی بات تھی کہ بھئی آدم بھی تو جنت میں رہتے تھے کہ نہیں رہتے؟ اگر عیسیٰ کا انکار تو پھر آدم کا بھی انکار، پھر تو سارا قرآن ہی ختم۔ اور اگر تم یہاں اپنے لوگوں کو کیپسول میں، خلائی شٹل میں بند کر کے مہینوں تک ان کے کھانے کا انتظام کر دیتے ہو گولیوں کے ذریعے، تو اللہ نہیں انتظام کر سکتے اپنے نبی کے کھانے کا؟ اللہ کے لیے بہت مشکل ہے، نعوذ باللہ۔ تو قادر ہیں وہ، جو چاہیں کر دیں، بھوک ہی نہ لگے۔
جو خداوند قدوس ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں میوے کھلا سکتا ہے، اس کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو جنت میں کھلانا مشکل ہے۔ جو رب کریم بی بی مریم کو بند کمرے میں کہ حضرت زکریا علیہ السلام آئے تو وجد عندہا رزقا، حیران ہو گئے کہ یہ کہاں سے پھل آ گئے۔ اگر رب کریم اس کو وہاں رزق دے سکتا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں میں رزق نہیں دے سکتا؟ کوئی مشکل مسئلہ ہے، کوئی الجھن آ گئی، لیکن کیا ہے کہ قرآن میں تعریف کر ڈالی۔ کیوں کہ عیسیٰ، اچھا بھی پھر عیسیٰ علیہ السلام کا ہوا کیا؟ انہوں نے کہا جی وہ تو مر گیا۔ اچھا بھی قرآن کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ ہے، حدیث کہتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، انہوں نے کہا ہاں بالکل ٹھیک ہے، وہ تو میں ہوں۔ انہوں نے کہا وہ تو مر گئے، وہ تو مر گئے، وہ تو میں ہوں جو آ گیا ہوں۔ تو یہ ہے تحریف۔ سمجھیں اس باتوں کو کہ باطل فرقے قرآن میں کیسے رد و بدل کرتے ہیں، کیسے قرآن مقدس کے اندر ایسے ایسے معنی ڈھونڈ لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے، اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے کہ سارا دین ایمان کی عمارت جو ہے خدا نہ کرے وہ گر جائے۔ دشمن تحریفات ہیں، تعویلات ہیں، اور ایسی تعویلات باطلہ ہیں کہ دشمنوں کو ایسے ایسے مواقع فراہم کرتے ہیں۔ اب جیسے ذکر آ گیا کہ جی حضور پاک سرکار مدینہ جب احد کی طرف جا رہے تھے تو ایک جماعت واپس آ گئی، حضور کی بات نہ مانی اور واپس مدینے لوٹ آئے۔ تو اب یہ نہیں کہیں گے کہ وہ کون تھے، کہ منافق تھے، کون تھے؟ عبداللہ ابن ابی کی جو کہتے ہیں دیکھو جی صحابہ تھے نا، حضور کو چھوڑ کے واپس آ گئے، بات ختم ہو گئی، حضور کو چھوڑ گئے بس۔ اسی طرح جب جنگ حنین ہوئی اور بنو ثقیف نے تیروں کی بارش کر دی تو صحابہ کے قدم اکھڑ گئے، صحابہ ہٹ گئے، اس میں کوئی شک نہیں۔ انہوں نے کہا دیکھو جی اللہ کے نبی صرف اکیلے رہ گئے، ایک ابو سفیان تھے ساتھ اور ایک عباس تھے، باقی تو سب صحابہ حضور کو چھوڑ گئے۔ اور جب حضور کو اکیلا جنگ میں چھوڑ جائیں تو کون سا اسلام باقی رہ گیا؟ اب لوگ دھوکے میں آگے نے کہا جی ٹھیک، اور یہاں تک ساری قرآن کی آیتیں پڑھ ڈالی کہ بھی واقعی صحابہ تو ہٹ گئے، اور ساری حدیثیں پڑھ ڈالی، حضور بلا رہے ہیں کہ بھئی کہاں جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہیں؟ حضور نے کہا ابو سفیان آواز دو صحابہ کو، کہا دیکھو جی اللہ کا نبی بلا رہا ہے، پکار رہا ہے، اور صحابہ بھاگ گئے۔ اور پھر وہ آیتیں پڑھنی کہ جو جنگ میں بھاگ جائے، اس طرح لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، بات کو سمجھیں، اس طرح پھر لوگوں کے دماغ میں ڈالتے دیکھو جی خدا کے نبی اکیلے رہ گئے، اور پھر جناب وہ مرثیے، اور پھر غمزدہ آواز میں، بڑے دردناک آواز میں کہ دیکھو جی جو نبی کو چھوڑ دے، نبی اکیلا، تیر برس رہے، مدنی کو چھوڑ دیا، ہائے۔ لوگوں نے کہا یہ تو بڑا درد ہے ابھی اس کو نبی کا۔ حالانکہ بات یوں سمجھ لیں کہ دیکھیں جی ہم جنگ لڑ رہے ہیں تو جنگ میں ایسے حالات تو 1000 دفعہ ہو جائیں گے، کبھی ہم آگے بڑھ گئے، کبھی پیچھے ہٹ گئے، یہ تو جنگ ہے بھائی۔ جنگ میں تو یہ ہوتا ہے کہ ایک جگہ تمہاری فوجیں جو ہیں آگے بڑھ جاتی ہیں، پھر دشمن کا دباؤ بڑھتا ہے تو پیچھے ہٹ جاتی ہیں، پھر کہیں تم آگے نکل جاتے ہو، پھر کہیں پیچھے ہٹ جاتے ہو۔ دیکھنا تو یہ ہوتا ہے کہ آخر وقت تک انجام کیا رہا، انجام کیا رہا۔ وہ قرآن خود کہتا ہے کہ یہ ایک امتحان تھا، صحابہ کیوں ہٹے تھے؟ اللہ نے فرمایا اس دن تم نے ذرا فخر کر دیا تھا کہ ہماری تعداد زیادہ ہے، آج ہماری قوت زیادہ ہے، آج ہم کافروں کو کچل ڈالیں گے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے ذرا جھٹکا دیا تمہیں کہ تمہاری قوت کچھ نہیں جب تک میں مدد نہ کروں۔ ہم نے ذرا فخر کیا تھا نا یوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم، جب تمہیں تمہاری کثرت نے دھوکے میں ڈال دیا، تم خوش ہو گئے کہ آج ہم 313 تھے تو کافروں کو مار ڈالا، اور آج تو ہم ہزاروں کی تعداد میں ہیں۔ فلم تغن عنکم شیئا، اللہ نے فرمایا تمہاری کثرت تو پھر کسی کام نہ آئی، پھر زمین تم پہ تنگ ہو گئی،
پھر تمہارے پاؤں اکھڑ گئے، لیکن جب تم نے پھر غور کیا، اپنی غلطی کو محسوس کیا تو ہماری رحمت آ گئی، پھر ہم نے تمہارے پاؤں جما دیے۔ جب ابو سفیان نے آواز دی تو ابو سفیان کہتے ہیں صحابہ ایسے لوٹے کہ جیسے کوئی جانور اپنے چھوٹے بچے کی آواز سن کے شفقت میں دوڑتا ہے۔ سب لوٹ آئے اور جنگ بھی کامیاب ہو گئی، فتح بھی ہو گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیابی بھی ہو گئی، اور اللہ نے اس غلطی پر سزا بھی دے دی اور معافی کا اعلان بھی کر دیا اور فتح بھی عطا فرما دی۔ تو جب انجام یہ ہو، باقی ساری آیتیں نہ پڑھیں اور وہی بھاگنے والی تک پڑھیں، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ لوگوں کو اس طرح گمراہ کیا جاتا ہے، اس طرح دھوکہ دیا جاتا ہے۔ اور جی غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے، کفر ہے۔ اچھا بھی تم جو پیر سے اور جناب ہم کہاں پیر سے مانگتے ہیں، ہم تو ان کو کہتے ہیں اور یہ اللہ کو کہتے ہیں۔ جی غیر اللہ سے مانگنا تو شرک ہے۔ بھئی تم جو پکار رہے ہو کہ یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ یا معین الدین، انہوں نے کہا مولوی صاحب یہی تو بات ہے نا، تم لوگوں کے عقل میں آتی نہیں، تم تو بس صرف قرآن حدیث پڑھتے ہو نا، اندر کی باتیں تو تم سمجھ ہی نہیں سکتے۔ او بھئی ہم کہتے ہیں ان کو، ان بزرگوں کو، اور یہ بزرگ آگے کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کو۔ ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے محبوب ہیں، پیارے ہیں، 11ویں والے ہیں، آپ کا ہر ولی کے سر پہ قدم ہے، آپ اللہ سے ہماری یہ بات منوا دیں، تو وہ تو اللہ کو کہہ رہے ہیں، شرک کیسے ہو گیا؟ اسی میں لوگ دھوکے میں آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی دیکھو بات تو ٹھیک ہے، وہ تو ان سے تو نہیں مانگ رہے، وہ تو ان کو کہہ رہے ہیں کہ پیر صاحب میرے آقا مرشد مہربانی کرو، میں بڑا بدکار ہوں، گناہگار ہوں، مصیبت میں پھنس گیا ہوں، اپنے اللہ سے کہو اور مجھے مصیبت سے نکالو۔ ہم تو ان کو کہہ رہے ہیں کہ وہ خدا سے کہیں، ہم ان کو تو نہیں مانگ رہے۔ اگر ہم ان سے مانگیں تو کفر ہے، شرک ہے۔ لوگوں نے کہا دیکھا جی بات میں بڑا فرق ہے نا، بھئی یہ بھی اللہ سے مانگ رہے ہیں، فرق صرف اتنی ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ مانگیں۔ اچھا پھر اس کا حوالہ دیتے ہیں، دیکھو جی حدیث میں نہیں ہے، لوگ آتے حضور سے کہ جی آپ دعا کریں، لوگ آتے تھے صحابہ کے پاس جی آپ دعا کریں، اور دیکھو جی حضرت عمر نے اویس کرنی سے نہیں کہا کہ میرے لیے دعا کرو، حالانکہ عمر صحابی ہے اور اویس کرنی تابعی ہے۔ دیکھو ایک ولی سے کہہ رہے ہیں نا، تو دیکھو وہاں بھی تو کہہ رہے ہیں، لیکن اب بات سمجھیں، ایک ہے زندہ کو کہنا کہ میرے لیے دعا کرو، یہ تو منع نہیں ہے، تو جائز ہے۔ ایک ہے کہ مرنے کے بعد پیر صاحب اپنی مزار میں ہیں اور ہزاروں میل دور ہیں، اور تم یہاں سے کہہ رہے ہو کہ یا شیخ۔ اب پہلے کیا عقیدہ بنا کہ جو ہم کہہ رہے ہیں یہاں سے میری آواز وہاں پہنچ رہی ہے اور پیر صاحب سن رہے ہیں اور میرے حال سے باخبر بھی ہو رہے ہیں، تو اس کے علم غیب کے بھی قائل بنے، اس کے سننے کے بھی قائل بنے، پھر اس کے پاس اتنی طاقت ہے کہ تمہاری درخواست اللہ کو پہنچا دیں، پھر اللہ سے کام کرا کے تمہیں خبر بھی کر دیں، فون کر دیں، یا ویسے کہہ دیں تمہیں رات کو نیند میں کہ جی آپ کا اللہ میاں سے منوا لیا ہم نے۔ تو اور شرک کیا ہوتا ہے؟ کچھ سینگ ہوتے ہیں شرک کو۔ مکے کے کافروں سے جب کہتے کہ بھئی لات ابل حزا منات، ان کو جو بے وقوفوں کہہ رہے ہو یہ کیا کر سکتے ہیں؟ یہ تو دیکھو یہ ہل نہیں سکتے۔ انہوں نے کہا بھئی آپ بڑے عجیب آدمی، ان پتھروں کی ہم پوجا کریں، پاگل ہیں ہم؟ یہ اللہ والا تھا، اللہ والا تھا، پیارا تھا خدا کا، وہ مر گیا، اس کی ہم نے فوٹو بنا کے رکھی ہے، تصویر ہے، تمثیل ہے۔ جب ہم اس کو کہتے ہیں اصل اس کو کہہ رہے ہیں جو مر گیا ہے۔ اچھا اس کو کیوں کہتے ہو کہ ہؤلاء شفاؤنا عند اللہ، یہ ہماری سفارش کرتے ہیں اللہ کو۔ ایمان سے کہو ابو جہل کے عقیدے میں اور اس کے عقیدے میں کیا فرق ہے؟ وہ تو بن جائے ابو جہل اور ہم بن جائیں عاشق۔ یہ ہے دھوکہ جو لوگوں کے عقیدے میں دھوکہ دیا جاتا ہے۔ اس طرح اللہ کے قرآن کو بدلتے ہیں۔ دعا کرے اللہ انہیں بھی ہدایت دے، اللہ ہمیں بھی ہدایت دے، اور اللہ ہر مسلمان کو صحیح عقیدہ نصیب کرے۔
ایک ہے زندگی میں کہنا کہ یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا کریں، کوئی مشکل نہیں۔ آپ کسی اللہ والے کی خدمت میں جائیں، آپ کہیں گے جی آپ اللہ کے بزرگ ہیں، عالم ہیں، مہربانی کریں میرے لیے دعا کریں، کوئی منع نہیں، کوئی شرک نہیں، کیونکہ وہ زندہ ہے، تمہاری بات سن رہا ہے، تمہارے لیے اللہ سے دعا مانگے گا۔ سوال یہ ہے کہ بعد الموت، مرنے کے بعد زندہ اور مرنے کا کوئی فرق تو کرو نا۔ اچھا جب ان کو کہو گے بھئی وہ تو مر گئے، وہ کہتے ہیں جناب مر گئے مولوی، وہ کہتے ہیں ہمارے پیر کیوں مرے؟ ہمارے پیر تو وصال فرما گئے۔ کر گئے وصال کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یعنی اللہ سے مل گئے، زندہ تھے تو دور تھے اللہ سے، یعنی پہلے تو اللہ سے وصال نہیں ہوا، مرنے کے بعد وصال ہوتا ہے، زندگی میں تو وصال نصیب نہیں ہوا ان کو بھی، جب مر گئے تو وصال ہو گیا۔ اور بعض کہتے ہیں نہیں جناب ایسے آپ کہتے ہیں مر گئے، وہ تو صرف ایک پردہ ہے، وہ تو پردہ اوڑھ لیا انہوں نے، بس ایک کپڑا اوڑھ لیا، یوں سمجھ لو اندر بیٹھے ہیں، اور کیا مر تھوڑے گئے ہو، مرتے تو ہیں مولوی، بزرگ نہیں مرتے، وہ تو صرف ایسا ہوتا ہے جیسے ایک آدمی کپڑا اوڑھ لے پھر کپڑا اتار لے، تو انہوں نے وہ برزخ والا کپڑا اوڑھ لیا، ان کو نظر نہیں آتا، ہمیں تو پتا ہے نا کہ اندر کون بیٹھا ہے۔ اچھا جناب وہ مر نہیں گئے، چلو شکر ہے زندہ ہیں، وصال فرما گئے، تو تم بڑے ظالم ہو کے قبر کھود کے مٹی میں دبا آئے، بھئی تم کوٹھے میں رہنے دیتے نا کہ پردہ کر کے کوٹھے میں بیٹھے رہیں، تم نے کتنا بڑا ظلم کیا کہ قبر بنائی، گرمیوں میں جا کے مٹی میں نیچے 6 فٹ نیچے جا کے دفن کرائے، اچھا ملایا ان کو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ ہے کفر و شرک کے اور باطل فرقوں کے ڈاکے جو ایمان پہ ڈالے جاتے ہیں، اللہ کے قرآن کو بدلا جاتا ہے۔ جب اللہ کا قرآن یہ فیصلہ کر دے کہ سب نے مرنا ہے، اللہ نے کوئی فرق کیا ہے کہ اس کو وصال ہوگا یہ مرے گا؟ فرمایا کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذی الجلال والاکرام، اللہ نے فرمایا میرے مدنی بتا دو کہ سب پہ فنا، کل شیء ہالک الا وجہ، ہر چیز قابل ہلاک، اور فرمایا انک میت وانہم میتون، فرمایا میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ بھی موت آنی ہے، ان پر بھی موت آنی ہے۔ اللہ نے تو یہاں نبی کے لیے بھی فرق نہیں فرمایا، لفظ موت کا سیدھا اطلاق کیا، اس لیے فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت
من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. فرمایا نہیں میرا مدنی مگر ایک رسول ہے، پیغمبر ہے، جیسے آپ سے پہلے بھی پیغمبر رسول گزرے ہیں. کیا اگر میرے مدنی پہ موت آ جائے یا آپ شہید ہو جائیں تو کیا آپ دین چھوڑ دیں گے؟ اس لیے سیدنا ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جس سے بڑا عاشق کوئی نہیں، وہ بی بی عائشہ کے حجرے میں آتی ہیں. میرے آقا سرکار مدینہ پہ چادر مبارک ہے. وفات کے بعد حضرت صدیق نے کپڑا ہٹا کے حضور کے پیشانی مبارک پہ بوسہ دیا. بوسہ دینے کے بعد کپڑا مبارک پھر ٹھیک کیا اور باہر آ کے اعلان کر دیا کہ لوگوں خبردار، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. فرمایا لوگوں تم میں سے اگر کوئی محمد مدنی کی عبادت کرتے تھے تو اللہ کے نبی پہ تو موت آ گئی. ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. اور جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں اللہ زندہ ہیں، قائم ہیں، دائم ہیں، جن پہ کبھی موت نہیں آئے گی. اب حضرت صدیق بھی یہ نہیں فرماتے کہ وصال فرما گئے، برقع تبدیل فرما گئے یا پردہ فرما گئے. سیدھا لفظ وہ کہہ رہے ہیں جو اللہ نے قرآن میں پیغمبر کے لیے استعمال کیا ہے. باقی یاد رکھیں جیسے نبیوں کی زندگی نرالی، اسی طرح انبیاء کی موت بھی نرالی. سے ان کی زندگی کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، ان کی زندگی کے کسی لمحے کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اس طرح اللہ ان کو موت بھی شان والی عطا فرماتی ہیں جس کا کوئی موت بھی مقابلہ نہیں کر سکتی، لیکن ہے موت. اس لیے اپنے عقیدوں کو خدا کے لیے ٹھیک کریں. اللہ پاک رحم فرمائے. ساری زندگی ایک پاؤں پہ کھڑے رہو، کعبۃ اللہ کے اندر قبر بن جائے، لیکن جب تک عقیدہ ٹھیک نہیں ہوگا بخشش نہیں ہوگی. یہ بات یاد رکھو. یہ نہ کہنا او جی ہمیں پیر کے ساتھ دفن کر دینا، پیر چھڑا لے گا. کوئی کسی کو نہیں چھڑائے گا. اس دن پتہ نہیں ہمیں پیر ملیں گے بھی کہ نہیں ملیں گے، کہاں ہوں گے پتہ ہی نہیں. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی. بی بی عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں کوئی گھڑی ایسی بھی آ جائے گی جب کسی کو کسی کا پتہ نہیں ہوگا؟ حضور نے فرمایا جب نامہ عمل تقسیم ہو رہے ہوں گے یا جب لوگ پل صراط پہ گزر رہے ہوں گے، عائشہ ہر آدمی ایک دوسرے سے بھاگے گا. باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے بھاگے گا. کیوں کہ شاید ابا کہہ دے کہ مجھے نیکی اپنی دے دو، تو آج تو مجھے اپنے لیے نیکیوں کی ضرورت ہے، میں کیسے دوں گا؟ اس لیے منہ چھپائیں گے، بھاگ جائیں گے ایک دوسرے سے. خاوند بیوی سے، بیوی خاوند سے، کوئی کسی کو پتہ نہیں. سب کہیں گے اللہم سلم، اللہم سلم. اللہ ہمیں پناہ دے، خیر سے ہم صراط سے گزر جائیں تاکہ جہنم سے بچ جائیں. ہر آدمی اپنی اپنی میں پڑا ہوگا. ان لوگوں نے ایسے عقیدے بنا لیے ہیں. اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. بس 11ویں کا دودھ تقسیم کر دو، 11ویں والا پیر آئے گا سب کو لے کے جنت میں چلا جائے گا. بڑا کتنا آسان دین ہے کہ صرف مہینے کی ایک رات دودھ تقسیم کرنا. دین نہ ٹھہرا، مذاق ہو گئی. حضرت بلال کو انگاروں پہ لوٹایا جائے اور تم دودھ تقسیم کر کے دودھ پلا کے چھوٹ جاؤ گے. عجیب بات، عجیب عقیدے. کوئی دیوالی منا کے چھوٹ جائے گا، کوئی رنگ پھینک کے چھوٹ جائے گا، کوئی کالے کپڑے پہن کے چھوٹ جائے گا، کوئی 11ویں کے دودھ پی کے چھوٹ جائے گا. پر دین سو مذاق ہے، نعوذ باللہ. کیا انہوں نے ایسا ظلم کر رکھا ہے؟ اللہ پاک رحم فرما رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی جو ہیں کیسے ہمارے اندازہ فرمائیں کہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں. اس لیے خدا کے لیے اپنی باتوں کو سمجھیں، اپنے اعتقادات کو درست کریں. اللہ ہم سب کے عقیدوں کو صحیح فرمائے.
اس لیے فرماتے من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ. اب جناب فرمایا یہ بیان جنس کے لیے ہے، اور تعریف کا کیا معنی ہے؟ وہ ایسی تفسیر کرتے ہیں جو اللہ کے احکام کے خلاف ہے، فرمان رسول کے خلاف ہے. وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا. اب دیکھیں بظاہر کیسے لفظ ہیں. سمعنا ما قلته یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا نطیعک فیہ. محمد پاک ہم نے آپ کی بات سن لی. وَعَصَيْنَا ساری دنیا کی ہم نے بات کا انکار کر دیا، تیری بارے میں ہم کسی کی بات نہیں سنیں گے. بظاہر تو بڑا اچھا ترجمہ ہے نا کہ ہم نے آپ کی بات سنی، سب کا انکار، سب کو چھوڑ دیا. لیکن جب علیحدہ ہوتے تو کیا کہتے بدبخت، ہم نے تو کہہ دیا تھا نا کہ ہم نے سنا اور انکار کر دیا. تو یہ ہے تحریف. ایک ترجمہ تو سیدھا ترجمہ تو یہ تھا نا کہ ہم نے آپ کی بات سنی اور آپ کے خلاف کسی کی بات، سب کا انکار، صرف آپ کی بات کا اقرار. یہ کتنی اچھی بات ہے. لیکن جب علیحدہ ہوتے کہتے نہیں جی ہم تو ایسے، ہم تو صاف کہہ رہے تھے کہ ایسا نا، ہم نے انکار کیا. اب جناب فرماتے ہیں کذا فسر مجاہد زید والمراد وهذا ابلغ في كفر من ادم من يتملون عن كتاب الله بعد ما كانوا يعلمون ما عليهم في ذلك من اسم العقوبة. اب جناب فرماتی ہیں کہ یہ ان کے کفر و عناد کی انتہا ہے کہ وہ قرآن سے پھرتے ہیں حالانکہ وہ جانتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں کہ اللہ کا قرآن سچا ہے اور اللہ نے ان پر کیا اس کے لیے سزائیں مقرر کی ہیں. کہتے ہیں وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ، سنیں نہ سنائے جائیں. کیا مانا؟ یعنی آپ یا رسول اللہ ہمیشہ اچھی خبر سنیں، بری نہ سنائے جائیں. بڑا اچھا ترجمہ ہے. لیکن اصل میں کیا کہتے بدبخت کہ جی آپ کیا سنیں اور آپ تو کچھ بھی نہ سنیں. یعنی تو نعوذ باللہ مقصد ان کا حرف کو بدل دینا. یعنی اسما ما نقول لا سمیتا روا ذاک من بعد وقال مجاز اسما غیر مقبول من کا. یعنی وسما ہم نے سنا، وسما سنیں لیکن نہ مانے جائیں، آپ کی بات نہ سنی جائے، نہ قبول کی جائے. تعویلیں کرتے اللہ معاف کرے. والاول وصح وهو كما قال وهذا استهزاء منهم واستهتار. وہ ایسا کیوں کرتے؟ یہ بطور استہزاء، بطور حتق، بطور توہین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. علیہم لعنت اللہ، ان پر اللہ کی لعنت ہو جو اللہ کے قرآن میں تعویلات و تحریفات کریں. اور اس کے بعد کہنے والا رائنا علیہم بألسنتہم وطعنا فی الدین یوہمون انہم یقولون رائنا سمعک یقولون بقولہم رائنا وانما یریدون الرؤونۃ بسبہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم. بظاہر کہتے رائنا کہ جی آپ توجہ فرمائیں، ہماری ذرا رعایت کر دیں. اصل میں کیا کہتے رائنا جی تو رعونت سے ہے، متکبر ہیں، بات سنتے ہی نہیں. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. تو یہ تعریف تھی جو وہ کرتے تھے. وقد تقدم الكلام على هذا عند قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. مفسر فرماتے ہیں کہ اس آیت پر میں مفصل بحث کر چکا ہوں. ولهذا قال تعالى عن هؤلاء اليهود الذين يريدون بكلامهم خلاف ما يظهرونه ليا بألسنتهم وطعنا في الدين يعني بسبهم النبي صلی اللہ علیہ وسلم. اب جناب فرماتے ہیں یہود یریدون بکلامہم، یہ اپنی کلام سے کہتے کیا تھے؟ خلاف ما یظہرونہ، ظاہر کچھ کرتے تھے، اندر کچھ مراد لیتے تھے، اپنی زبانوں کو ذرا ٹیڑھا کر کے اور دین میں تان کرنے کے لیے. اللہ نے فرمایا اگر یہ سچے ہیں تو ولو انہم قالوا سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا لکان خیرا لہم واقوم ولکن لعنہم اللہ بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا. اللہ نے فرمایا اگر یہ بدبخت یہ کہتے ولو انہم قالوا سمعنا واطعنا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی بات کو سنا، آپ کی اطاعت کی، فرما برداری کی، اور یہ کہتے حضور آپ بات سنیں، آپ ہماری طرف متوجہ ہوں، تو یہ زیادہ بہتر تھا اور زیادہ سیدھی راہ تھی، تاکہ اس میں کوئی تبدیلی، کوئی تعریف، کوئی تعویل نہیں ہو سکتی. کیوں کبھی کوئی معنی ہوتا ہے، کلمہ ہوتا ہے ذو معنیین، جس سے دو معنی مراد لیے جا سکتے ہیں، لیکن ایک کلمہ ایسا ہے کہ جس میں دوسرے معنی کی گنجائش ہی نہیں. تو سمعنا و عصینا میں تو وہ اپنا معنی دوسرا مراد لیتے تھے. واسمع
غیر مسمعن میں دوسرا معنی مراد لیتے تھے، نعوذ باللہ استہزاء و استہتارا، لیکن اگر وہ یہ کہتے کہ سمعنا و اطعنا تو اب کوئی دوسرا معنی تو ہو ہی نہیں سکتا، واسمع وانظرنا تو اب کوئی دوسری تعویل اس میں چل ہی نہیں سکتی۔ اگر یہ کہتے تو بڑی اچھی بات تھی، لیکن چونکہ وہ کافر ہیں، اعداء رسول ہیں، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان پہ لعنت کی، وَلَٰكِن لَعْنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، لیکن ہم نے ان پر لعنت کی ہے۔ اور اللہ نے لعنت کیوں کی؟ ان کے کفر کی وجہ سے، نہیں ایمان لاتے مگر تھوڑے، اے قلوبہم مطرودۃ عن الخیر مبعدۃ منہ فلا يدخلها من الایمان شیء نافع لهم۔ اللہ نے فرمایا اصل میں یہ سمجھتی ہے کہ ہم مدنی سرکار کی توہین کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ نہیں جانتے کہ میں نے ان کو لعنت کر کے خیر سے دور کر دیا ہے، میں نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے، میں نے ان کے دلوں پہ موریں لگا دی ہیں کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اس لیے جس کو ایمان نصیب ہو تو کہے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی، اور اگر نہ ملے تو یہ ہماری بدبختی ہے کہ اللہ نے دور کر دیا، کیونکہ ہدایت و ضلالت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اسی لیے حضور دعا مانگتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دلوں کو دین پہ ثابت فرما۔ اور حضور نے فرمایا القلوب بین اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء ویصرفها کیف یشاء، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا انسانوں کے دل جو ہے وہ اللہ کی انگلیوں میں ہیں، اللہ جدھر چاہیں پھیر دیں، جدھر چاہیں موڑ دیں، کیونکہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، جس کو اللہ ہدایت دیں اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس کو اللہ گمراہی دیں اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا تم کیا کر رہے ہو، اصل تم سمجھ ہی نہیں رہے۔ وَلَٰكِن لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، اللہ نے ان کو لعنت کی۔ لعنت کا معنی البعد عن رحمت اللہ، یعنی اللہ نے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ اور لعنت کیوں کی؟ ان کو کفر کی وجہ سے۔ اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتے، اللہ ظلم سے پاک ہیں، منزہ ہیں، تمام صفات نقصان سے پاک ہیں۔ اور فرمایا فلا یؤمنون الا قلیلا، نہیں ایمان لائیں گے ان میں سے مگر تھوڑے لوگ۔ یہود میں ایمان لے آئے، عبداللہ ابن سلام ہیں، عبداللہ ابن سوریہ ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں یہود کے، لیکن بہت تھوڑے لوگ، کیونکہ سب سے بڑا دشمن اگر اسلام کا ہے تو یہودی ہے، قرآن کا ہے تو یہودی ہے، اور محمد مدنی کا ہے تو یہودی ہے، اور ہر وہ مذہب جس کی بنیاد یہود نے رکھی ہے وہ بھی دشمن اسلام ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دشمنی سے، ان کے اس سے ہمیں بچائے۔ اور اس کے بعد فرماتی ہیں وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَىٰ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ والمقصود انہم لا یؤمنون ایمانا نافعا۔ اب مفسر فرماتا ہے کہ صحیح معنی میں ایمان جو نفع دینے والا ہو وہ بہت تھوڑے لائیں گے۔ بظاہر تو بڑے مسلمان ہو گئے، جیسے عبداللہ ابن ابی کے ساتھ کئی لوگ تھے، سینکڑوں کی تعداد میں، جنہوں نے کہا کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن تھے اندر منافق، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا تھا وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظيم۔ اور جیسے اللہ نے فرمایا اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون، کہ ظاہراً تو آ کے کہتے تھے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن تھے منافق۔ اللہ نے فرمایا ہم جانتے ہیں یہ منافق ہیں، یہ جھوٹے ہیں۔ اللہ اکبر۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب شیخ الاسلام و مقتدی لأہل التوحید رحمت اللہ علیہ رحمتا واسعہ ولہ تعلیفات کثیرۃ عظیمۃ عجیبہ۔ لمس کے ذریعے حرمت مصاہرہ ثابت ہوتا ہے احناف کے نزدیک۔ بھئی مجھے یہ مسئلہ خود آپ نے جو لکھا ہے سمجھ نہیں آیا، اب مجھے اچھی بات یہ ہوگی کہ وہ کتاب جو بھی ہے احناف کی جس میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے وہ اگر مہربانی کر کے دے دیں تاکہ میں پڑھوں، اور مسئلے کی تفصیل جب تک ساری سمجھ نہ آئے
تو اس کے بارے میں آدمی بات نہیں کر سکتا، یاد رکھیں۔ اس لیے کہ اگر خلوت صحیحہ ہو جائے تو وہاں پر بھی احکام وہی جاری ہو جاتے ہیں جو جماع کے ہیں، تو حالانکہ خلوت صحیحہ میں چاہے اس نے ہاتھ نہ بھی لگائے ہو۔ بات کو سمجھے نا جی، کہ ایک آدمی نے نکاح کیا، نکاح کرنے کے بعد بیوی اس کے گھر میں آ گئی، اب وہ ایک کمرے میں میاں بیوی ہیں، دروازہ بند ہے، پردے پڑے ہوئے ہیں، کوئی روکنے والا نہیں، لیکن کچھ ایسے حالات ہوتے ہیں، میاں بیوی کے اتفاقات ہوتے ہیں، اس کو شکل دیکھی پسند نہیں آئی، کچھ ہوا، ایسی باتیں، اس نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، لیکن خلوت صحیح ہے تو ثابت ہو گئی ہے نا، تو اب حق المہر پوری دینی پڑے گی۔ اگر طلاق ہوگی تو پھر اس کی عدت بھی گزارنی پڑے گی۔ اگر ایک آدمی نے نکاح کیا لیکن بیوی اس کے پاس نہیں آئی، خلوت صحیحہ بھی نہیں ہوئی، نہ جماع ہوا، اب طلاق دے دی تو عدت کوئی نہیں اور حق المہر بھی آدھی ہے۔ تو اس لیے حرمت مشاہرت میں امام صاحب کی یہ عادت ہے کہ ہر وہ مسئلہ لیتے ہیں جس میں احتیاط ہو، تاکہ جتنا حرام سے بچا جا سکے بچے، ذرا بھی شبہ پڑے تو وہ کہتے ہیں ہٹ جاؤ، جیسے کہ حضور نے فرمایا کہ جو جن گلیوں میں تہمت بھی لگے اس گلی سے بچو، اتقوا عن مواقع التہم۔ جیسے حضور نے فرمایا کہ بھی جو بکریاں کسی باڑ کے قریب چرائی جاتی ہیں وہ تو خطرہ یوشک ان یقع فی الحما، خطرہ ہے کہ وہ اندر بڑھ جائے، لیکن اگر ہوگی دور تو اندر کیا پڑے گی۔ اس لیے یاد رکھیں، دیکھیں نا جی، اب جیسے زکوٰۃ کا مسئلہ ہے کہ بھی زیور جو عورتیں رکھتی ہیں پہننے کے لیے، آپ کبھی کبھی شادی پہ پہن لیا، ویسے پہن لیا، اس پر زکوٰۃ ہے کہ نہیں؟ تو بعض ائمہ جیسے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہر آدمی کے پاس گھر میں آلات ہیں، درزی کے پاس مشین ہے، کسی کے پاس کوئی کام کرنے کی چیزیں ہیں، آلات ہیں، مشینیں ہیں، ٹریکٹر ہے، فلاں، اس پر بھی تو زکوٰۃ نہیں ہے، تو یہ بھی تو ایک قسم کا آلات ہے اس کے پہننے کے لیے، اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اچھا، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ ہے۔ اچھا، اب قیامت میں لازمی بات ہے کہ دو مجتہدوں میں ایک اجتہاد صحیح ہوگا، ایک اجتہاد لازماً غلط ہوگا، کیونکہ دونوں تو صحیح نہیں ہو سکتے نا، ایک کہے کہ زکوٰۃ ہے اور ایک کہے نہیں ہے، دونوں تو صحیح نہیں ہو سکتے۔ قیامت میں مثال کے طور پہ اگر فیصلہ ہو گیا کہ زکوٰۃ زیوروں میں